محترم میر رانا کی طرف سے خوش آمدید. السلام علیکم. یہ آنکھ میں چولی یعنی قسمت کی آنکھ میں چولے کی جو کہانی ہے اس کا نمبر 3 ہے، اور یہ آج انشاءاللہ اس کا اختتام اس کہانی کا ہو جائے گا. تو جمیلہ اور شکیلہ دونوں کو اپنے اپنے سسرال میں مسائل کا سامنا ہے. جمیلہ کو اس کے والد پھر اس کے سسرال چھوڑاتے ہیں، وہاں اس کی نند کی شادی ہو جاتی ہے کچھ ٹائم میں، اور نند کو بھی سسرال نند کو بھی اس کے اپنے سسرال میں اسی مار پیٹ کا سامنا ہے جس کا وہ ہے جمیلہ کو سامنا اس کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے. تو یوں ساس جو اس صورتحال کو بھی اس کا یعنی کہ اپنی جو بیٹی ہے یعنی اس کی ساس یعنی جمیلہ کی نند کے جو حالات ہیں اس کے، اس کا قصوروار بھی جمیلہ کو ٹھہراتی ہے کہ یہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے منحوسیت چھائی ہوئی ہے. یہ اس طرح کی کام. آگے شکیلہ کا نئی شادی اس کی اور جگہ شادی کر دیتا ہے. شکیلہ کا نیا شوہر شروع میں تو وہ کافی محبت جتاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کھلتا جاتا ہے اور اس کے تقاضے حصول دولت کے لیے بڑھتے جاتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس نے دولت مند لڑکے سے شادی اسی لیے کی کہ وہ بغیر محنت کے عیاشی کی زندگی گزارے. اس پر شکیلہ کی اور اس کے نئے شوہر کی دونوں میں لڑائی ہوتی ہے. شکیلہ پھر سے طلاق کا داغ سر پر سجا کر ہاشم کے گھر پر واپس آ جاتی ہے، یعنی دوسری بار بھی اس کی طلاق ہو جاتی ہے. نند نے اپنے سسرال میں جو اپنے ساتھ حالات دیکھیں تو اس کو جمیلہ کی قدر ہو جاتی ہے. شوہر تو پہلے ہی گرویدہ ہو چکا تھا، پھر یہ دونوں مل کر ساس کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرتے ہیں. یعنی اس کے نند کو احساس ہو جاتا ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے سسرال میں جو اس کا صورتحال بدلے کہ ہم بھی اس کے ساتھ غلط کرتے رہے ہیں تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ صورتحال مجھے سامنا ہے تو جمیلہ کو بھی اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے نند اور اس کی ساس نے کہا میں میرا بھی قصور ہے، میری ماں کا تو قصور ہے ہی، تو اسے احساس ہوتا ہے. تو پھر وہ اپنی بھابھی کا خیال رکھنے لگتی ہے جب بھی وہ گھر آتی ہے، اور پھر اپنی ماں کا مطلب مائنڈ سیٹ وہ جو ہوتا ہے جو ایک لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، یعنی ایک ذہن بن جاتا ہے کہ بس وہ کیڑے نکالنا کسی بھی معاملے میں قصور ہو چلا. تو جو کمزور ہوتا ہے گھر کا فرد اس پر زیادہ وہ تنقید اور برائیاں اور سب چیز اس پہ ڈالی جاتی ہے. تو بہو جو ہوتی ہے وہ سب سے کمزور شخصیت ہوتی ہے گھر کے اندر، تو اس لیے اس پہ زیادہ یہ ظلم و ستم کیا جاتا ہے. اب تو خیر حالات بہت بدل گئے ہیں، بہت تبدیلی آ گئی ہیں. اب تو لڑکے الگ بھی ہو جاتے ہیں شادی کے بعد، اور اتنا زیادہ ایشو اتنا نہیں ہے. لیکن پھر بھی غریب گھروں میں یا متوسط طبقہ جو ہے درمیانہ درجے کا، وہاں یہ صورتحال بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. اب ساس کو کچھ عرصے میں یعنی اس کا بیٹا سمجھاتا ہے، بیٹی سمجھاتی ہے، تو جمیلہ کی ساس کو آخر جمیلہ کی سریقہ شوہری کی وہ بھی قائل ہو جاتی ہے. کچھ ایسا واقعہ ہو جیسے وہ بیمار وغیرہ پڑتی ہے اور وہ خدمت کرتی ہے. اس طرح جمیلہ کی زندگی میں تو وہ جمیلہ کی قدر کرنے لگتی ہے، اور جمیلہ کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آنے لگتی ہے، اور کچھ ہی عرصے میں وہ ایک بیٹے کی ماں بھی بن جاتی ہے. قاسم اپنی بیٹی شکیلہ کے لیے بہت پریشان ہے. ایک دن قاسم اور ہاشم پھر پرانی جگہ پر چائے پی رہے ہیں، یعنی وہ ملتے ہیں نا دوست، کہتے ہیں یار چلو پرانی یادیں تازہ کریں. تو بس ہم اسی جگہ پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں جہاں ہم اپنے نوجوانی میں جب پتھارے لگاتے تھے تو وہ وہاں پیتے تھے. تو یہ اسی جگہ چائے پی رہے. معاف کیجیے گا. ہاشم اور شکر ادا کرتا ہے کہ جمیلہ اپنے گھر میں خوش ہے اور بیٹے کی ماں بننے پر اس کا سسرال میں ایک مقام بھی بن گیا ہے.
ہاشم کہتا ہے بس اولاد کا سکھ دنیا کی سب سے بڑی اور اعلیٰ دولت ہے، اور مجھے یہ دولت کچھ تکالیف کے بعد بہرحال حاصل ہو گئی ہے۔ قاسم کہتا ہے کہ اتنی دولت کے بعد بھی بیٹی کی زندگی میں حقیقی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتا، یہ حرام کی کمائی بھی کبھی حقیقی خوشیاں نہیں دے سکتی۔ یعنی اب قاسم کو احساس ہو جاتا ہے جب وہ ہاشم کے دیکھتا ہے زندگی کو کہ وہ گزر بسر کرتے کرتے اپنی غریبی میں اس نے یہ کر لیا کہ اس کو سکھ مل گیا، یعنی اس کو اور اس کی اولاد کو سکھ ملا، آگے کچھ تکالیف ضرور ہوئی لیکن ان کی زندگی میں زندگی کے اندر سکھ ملا۔ اگر ایک تکلیف ہے دولت کی کمی ایک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ نہ کرے کہیں خدا نخواستہ بھیک مانگتے ہیں، مطلب گزر بسر کر لیتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ملک پاکستان میں اور انڈیا میں بھی، اور کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو گزر بسر کرتے ہیں، بلکہ انڈیا اور پاکستان نہیں پوری دنیا کے تمام ممالک میں ان افراد کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو گزر بسر سے کام لے ان کا گزر بسر ہو جاتا ہے، یعنی وہ نہ دولت مند ہے نہ غریب ہے، بس اتنا کماتے ہیں ان کا گزارا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی تعداد میں یہی لوگ ہیں اصل میں جو موجود ہے دنیا میں بڑی تعداد کے اندر۔ تو قاسم کہتا ہے کہ یہ جو گزر بسر والے لوگ ہیں بولو وہ اچھے ہیں، مطلب حلال روزی کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، گزر بسر کر لیتے ہیں، ان کی زندگی کے اندر سکھ ہوتا ہے، کم از کم ایک ذرا سا خواہش ہوتی ہے کہ پیسے نہیں ہے تو کوئی کچھ چیزوں کی وہ خواہشیں ان کو کم پڑ جاتی ہیں، مطلب چیزیں نہیں مل پاتی اس طرح کی، لیکن وہ حقیقی زندگی میں وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ حرام کی کمائی کبھی حقیقی خوشیاں نہیں دے سکتی، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ جو لوگ حرام کی کمائی کھاتے ہیں ان کو دیکھیں کہ مسائل کے انبار لگے ہوتے ہیں اور دنیا ان کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ ان کو نیک سمجھتے ہیں، منہ کے سامنے حاجی صاحب کہتے ہیں، پیچھے سے پاجی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ قاسم یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنی تمام دولت کسی فلاحی ادارے میں دے کر ہاشم کی طرح عام آدمی کی زندگی گزارے گا ایمانداری کے ساتھ، یعنی کہ تو مجھے یہ دولت ہی نہیں چاہیے، اب میں کسی فلاحی ادارے کو دولت میں نے جہاں سے یہ کمائی ہے دولت میں کسی کو واپس کرنے کی تو کوئی کنڈیشن بنتی نہیں ہے، ورنہ تو ہے کہ آپ نے کسی کا مال کھایا تو اسے واپس کرنا لازمی ہے، ورنہ قیامت میں اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ اب میں نے چونکہ کمایا اس دوسرے طریقے سے بزنس کے حوالے سے، تو یہ کہ میں ایماندار سے زندگی گزاروں گا، یہ دولت جو نا وہ فلاحی ادارے کو دے دوں گا۔ اس پر ہاشم اسے گلے لگا کر کہتا ہے توبہ کے دروازے آخری سانس تک کھلے ہوئے ہیں، تم تو معافی کے ساتھ لافی بھی کر رہے ہو، یہ قسمت کی آنکھ میں چھلے ہمارا امتحان لینے کے لیے ہوتی ہے، لگتا ہے ہم دونوں ہی اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ قاسم نمناک آنکھوں سے، یعنی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، آنسو آ جاتے ہیں، اور آنکھوں میں اس بات میں سر ہلاتا ہے، اور دونوں دوست ایک دوسرے سے لپٹ کر سسک رہے ہیں، یعنی کہ ہلکے ہلکے رو رہے ہیں۔ تو کہانی یہاں یہ ختم ہوئی۔ تو اس کہانی میں ایک میسیج کے ساتھ یہاں پہ معاملہ روکا گیا، ختم کی گئی کہانی کو، کہ حقیقی جو ہے خوشی وہ حلال رزق میں ہے۔ حلال رزق تھوڑی سی تکلیف سے ملتا ہے، حلال رزق کمانے والے کی زندگی میں کچھ تکالیف آتی ہے مگر وہ مطمئن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اس کی زندگی میں سکھ ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، بڑے اطمینان سے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک کسک سی کہ یار یہ پیسے ہوتے ہیں، میرے پاس گاڑی ہوتی، میرے پاس بنگلہ ہوتا، لیکن وہ پھر اپنا جائزہ لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا کہ یار میں بنگلے والوں سے گاڑی والوں سے بہت بہتر ہوں، میری زندگی بہت اچھی ہے۔ تو یہ ہے کہانی ہماری قسمت کی آنکھ میں چولی۔ یہ قسمت کی آنکھ میں چولی ہم سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان کی شکل میں موجود ہے، تو ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے لیے ایک میسیج ہوتا ہے، ہم یہ میسیج چھوڑے جا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھیں اس میں اطمینان، خوشی اور سکھ کے ساتھ رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر۔ تو یہ کہانیاں ختم ہو گئی، انشاءاللہ اگلے نشست میں ایک نئی کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ اس چینل ڈائریکٹر امیر نانا چینل میں میں اپنی لکھی ہوئی خود کی اپنی کہانیاں آسانیوں سے اسکرین پلے اسکرپٹ وغیرہ میں لے کر آتا ہوں۔ اب اس انشاءاللہ آئندہ نشست میں کوئی اسکرپٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ وہ تھوڑا لمبے اس میں چلے،
تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو دوسرے بار میں شیئر کریں، اور اس چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کچھ کاوشیں کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، میں آپ کو شکر گزار رہوں گا۔ تو میری تمام تفصیلات ڈسکرپشن کے موجود ہیں، ڈسکرپشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی نشید کے لیے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔